اور پھر یہاں پر یہ جو بات کی گئی کہ ان اللہ مع الصابرین، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ تو ساتھ سے مراد یہاں تائید ہے، مدد ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو کامیابی صبر کے ساتھ ہے. یعنی اللہ کی مدد اس وقت آئے گی تمہیں جب تم صبر کرو گے. اور اللہ کی جو معیت ہے یا اللہ کا جو ساتھ ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عام اور ایک ہوتا ہے خاص. عام کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا تَكُونُوا، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ ساتھ ہے تمہارے. تو یہ کیا وہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سب کی سنتا ہے. ایک تو یہ معنی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تین لوگ سرگوشی کرتے تو چوتھا وہ ہوتا ہے. ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچ ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے. ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم ہو یا زیادہ، الا هو معهم اينما كانوا، وہ ان کے ساتھ ہی ہے جہاں بھی وہ چلے جائیں. تو ایک تو یہ ہے ساتھ کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور ایک ہے معیت خاص. خاص کیا؟ یعنی اللہ کی تائید ہے. پھر یعنی صرف علم کی حد تک نہیں بلکہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد دیتے ہیں. جیسے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. جاؤ فرعون کے پاس، جاؤ پیغام پہنچاؤ. کتنا خوف کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت انسان کے اندر یہ اعتماد کہ اللہ میرے ساتھ ہے، انسان کو بڑے سے بڑے کام پر رسک لینے پہ مجبور کر دیتا ہے. یعنی انسان کے اندر ایک یقین اور اعتماد کی کیفیت آ جاتی ہے. اور پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا. تو کیا مطلب ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کوئی دشمن ہمیں نقصان نہیں دے سکتا. تو جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کیا پاتے ہیں؟ اللہ کی خاص رحمت سے حصہ پاتے ہیں، اور اللہ کی مدد ان کو نصیب ہوتی ہے اور ان کے کام بن جاتے ہیں. لیکن وہ جو ایک مشکل وقت ہوتا ہے نا، جیسے گلے میں کچھ اٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو انسان نہ نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے، تو وہ وقت مشکل ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہو کہ کسی گلے میں کچھ اٹکا تو وہ اٹکا ہی رہ گیا، یا وہ انسان کوشش سے نگل لیتا ہے یا پھر اگل دیتا ہے. تو صبر کیا ہے کہ اس کو نگل جائے، پی جائے انسان. اور اس کے ساتھ ساتھ صلات بھی ضروری ہے، اور صلات دراصل صبر میں مددگار ہے. صبر صلات کے ذریعے آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ کیا کرتے؟ فوراً نماز کی طرف دوڑتے. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، بخاری کی حدیث ہے کہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کی طرف دوڑ پڑتے. اور ویسے تو دن میں 5 دفعہ انسان نماز ادا کرتا ہے، لیکن خاص نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جس کو صلاۃ حاجت عام طور پہ بولتے ہیں. اور طریقہ کیا ہے کہ جب انسان کو مشکل پیش آئے وضو کرے، مصلی بچھائے اور اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ نے خود کہا مدد مانگو نماز کے ساتھ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.